آج جو میرے سامنے اس وقت موجود ہیں گیسٹ میرے، وہی والی بات ہے، میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی جیسے ہمارا ملک قائم دائم ہے، ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. اور ہم ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک ہمیں ملا ہے، لیکن جو بقا ہے ملک کی وہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے جو آج بھی اپنی بچوں کو ظاہر ہے کہتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر انجینئر تو ہر کوئی بنانا چاہتا ہے، لیکن فورسز میں بھیجنے کے لیے ماں باپ کا دل بہت زیادہ بڑا اور مضبوط ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو فورسز کے لیے دے دیتے ہیں. ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جاگتے ہیں تو ہم سو پاتے ہیں. میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی جی نصرت زہرا صاحبہ، السلام علیکم. اور سید عباس حسن صاحب، السلام علیکم جی. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پاس یہاں آنے کے لیے. آپ لوگوں سے ملوانے کا مقصد خاص طور پہ آج کے دن والدین کو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمت ہار دیتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں جانے دیں گے. ان کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا آپ کا دل ظاہر ہے بڑا ہے. کیپٹن سید حیدر عباس شہید کے آپ والدین ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ ماں باپ کے سامنے بچے کا ایسے ذکر کرنا جو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے ساتھ ایک وارڈ ہے جو ہے شہید کا وارڈ، جو سے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی دونوں جگہ نماز رہا ہے. میں آپ سے سننا چاہوں گی آپ کے بیٹے کے بارے میں کہ ان کے اندر یہ جذبہ، کیونکہ آپ بینکر ہیں اور آپ کا پروفیشن، آپ گھر پہ ہوتی ہیں. میں ہاؤس وائف. تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ 5 بچے. ماشاءاللہ 5. حیدر سب سے بڑی. اچھا. اور اس کے بعد بیٹا، پھر بیٹی، پھر بیٹا، پھر بیٹی. تو حیدر تو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی اولاد اور پہلی اولاد. ہمارا کچھ معاشرہ بھی ایسا ہے کہ بیٹا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور وہ ایسا فرما بردار، اتنا ویلکمنگ چائلڈ وہ، کہ اس نے اپنے ہر بہن بھائی کی آمد کو بہت کہنا چاہیے نا وارملی سیلیبریٹ کیا. 2 بیٹوں کے بعد بیٹی ہوئی تو مجھے پتہ چل گیا تھا، جیسے کہ ہو جاتا ہے اسکین کے تھرو، کہ میں نے بتایا کہ بیٹا آپ کی بہن آ رہی ہے. 21 اکتوبر 1996، 21 اکتوبر 1996 کی پیدائش ہے حیدر کی. ایگزیکٹ 6 ایئرس کے بعد اسی دن میری بیٹی پیدا ہوئی. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کا جو ایکسائٹمنٹ تھا، وہ میرے دونوں بچے مجھے ہاسپٹل چھوڑنے کے لیے گئے کہ ہماری بہن آ رہی ہے. اور اب یہ تھا کہ میں تو ہاسپٹل آ گئی، بابا آفس میں تھے. انہوں نے کیک کا ارینجمنٹ کیا گھر پہ، اور حیدر کا کیک جو تھا وہ باقاعدہ ان کے دادا دادی اور ماموں وغیرہ جو بھی موجود تھا اویلیبل، چاچا وغیرہ، سب سیلیبریٹ ہوئی. اب ان کے لیے اس بات کا بڑا وہ رہتا تھا کہ بھئی یہ میری برتھ ڈے والے دن مجھے اللہ تعالیٰ نے گفٹ کی. اور آپ یقین کریں، سب سے چھوٹی جو بہن ہے اس میں اور حیدر میں آلموسٹ 8 ایئرس کا، 12 ایئرس کا فرق. تو اس کے لیے بھی اس کا وہی خلوص، وہی محبتیں تھیں. اس کا چھٹیوں پہ آنا، اور ایسا لگتا تھا عید کا دن تو دیکھیں سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہماری عید اس کے آنے سے منسوب ہوتی تھی. آپ کے سوال پر آتے ہیں جی. دیکھیے، ہم نے بچوں کو اس طرح سے پالا کہ جو ان کی مرضی تھی وہ ان کے ساتھ ڈسکشن کیا، بات کی، ان کو انڈیوس کرنے کی کوشش کی. یہ ہمارا کام تھا، صحیح راستہ دکھانا. اور اس کے بعد جو انہوں نے طے کر لیا پھر اس پہ ان کے ساتھ ہو گئے. حیدر بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، بہت شرارتی بچہ تھا، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہم نے اسے پڑھائی کے لیے کہا کہ بیٹا پڑھ لو، تمہارا یہ پیپر ہونا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ بھی ساتھ میں کرتا تھا. ہاکی ٹیم میں بھی تھا، اسکول ابھی پبلک میں پڑھتا تھا، بہت اچھا سوئمر، ویری گڈ سوئمر. اور ہاکی ٹیم میں تھا، تقریر، اوریٹری، بہت عمدہ اسپیچ کرتا تھا. مطلب ایک کریکولر اینڈ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی اس کی ساتھ چلتی تھی. اس کی شرارتیں، بدماشی، حرکتیں سب ایک ساتھ چلتی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ارادے میں مستحکم ہوتا جا رہا تھا. اراؤنڈ 7th کلاس میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں کیڈٹ کالج جاؤں گا. اچھا. اور میں اس کو لے کر گیا کیڈٹ کالج. ہوتا ہے نا کبھی
خاندان میں کوئی ہوتا ہے جس کو دیکھ کے انسپریشن ملتی ہے. آپ لوگوں کے خاندان میں دور دور تک کوئی تھا ایسا؟ انسپریشن ہے ہاں, ہماری فیملی میں فوجی ہیں, اچھا. کوائٹ اکمپلشڈ سولجرز ایز ویل, اچھا. لیکن ڈائریکٹلی لائنیج جو تھی وہاں پہ نہیں تھا, مگر اس کا اپنا شوق تھا. شوق تھا. پہلے وہ کیڈٹ کالج گیا اور اس نے 5 سال وہاں گزارے, وہاں پہ بھی بہت اچھے نمبروں سے پاس کر کے امتحان گھر آیا, اور وہاں آنے سے پہلے وہ فوج کے لیے اپلائی کر چکا تھا. اچھا. گھر آنے کے بعد میری اس سے بات ہوئی. یہ وہ وقت ہے جس کے بعد میں نے کم از کم, اس کی ماں نے بھی نہیں کہا لیکن میں نے اس کو کبھی نہیں کہا اس کے بعد روکا نہیں کسی کو. وہ 5 مہینے ہیں حیدر کی لائف میں. 25 سال 4 مہینے اس کی کل عمر تھی اس دنیا میں, ویسے تو وہ زندہ ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اور اس میں سے 12.5 سال کی عمر میں وہ چلا گیا کیڈٹ کالج. تو سمجھیے 13 سال وہ ہمارے ساتھ رہا ہی. تو ان 13 سال میں وہ 5 مہینے واحد موقع تھا جب وہ اتنی دیر ہمارے ساتھ رہا ہے, ورنہ 15 دن 10 دن 20 دن مہینہ. تو میری کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, ٹی وی دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے جا کے کہا بیٹے تمہارے اتنے اچھے نمبر ہیں, A1 گریڈ تھا میٹرک میں بھی انٹرمیڈیٹ میں بھی, تم میڈیکل کالج کے لیے اپلائی کرو. کہنے لگا نہیں میں میڈیکل کالج میں, مجھے آرمی میں جانا ہے. بیٹا بیک اپ میں ڈال دو, 1 لاکھ بچے اپلائی کرتے ہیں اور 600 سلیکٹ ہوتے ہیں. کہنے لگا نہیں میرا ہو جائے گا. اس کا اعتماد جب میں نے دیکھا, کنوکشن دیکھا, میں نے پھر اس کو دوبارہ کہا نہیں. اینڈ نومبر 2014 اس کا سلیکشن بھی ہو گیا, چلا گیا. 19.5 سال کی عمر میں اس نے کمیشن لے لیا, اور اس کے بعد اس کی پوسٹنگ ہوئی. اس کے بعد وہ پھر بھی اسے سکون نہیں تھا, اس کی منزل کہیں اور تھی نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو سلیکٹ کر لیتا ہے, ایسے یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. جب ان کو چن لیتا ہے تو پھر وہ ان کو راستہ دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. وہی ہو رہا تھا اس کے لیے. 6ٹھی 7ویں کلاس سے وہ بچہ جو انتہائی شریر تھا وہ سنجیدہ ہوتا چلا گیا, فوکسڈ ہوتا چلا گیا. بائی دا ٹائم ہی واز ان انٹرمیڈیٹ, وہ بالکل اس کو پتہ تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے. اس کے بعد وہ فوج میں گیا, وہاں سے فردر اس نے SSG جوائن کی. 2019 26 مارچ میں اور نصرت دونوں گئے تھے. اس کی پھر بیلا میں پاسنگ آؤٹ ہوئی, وہ کمانڈو کورس اس نے اپنا پاس کر لیا, اور اس کے بعد کشمیر میں پوسٹ ہوا وہاں. اور پھر 21 جون 21 آ گیا جب اس کی پوسٹنگ, آخری پوسٹنگ تھی اس کی بلوچستان میں ہوئی. میں ایسی دیکھتا ہوں کہ وہ تمام وقت اپنے اس راستے پہ چل رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا ہوا تھا, اور بس اس کا عزم, مضبوطی, اس کی ہمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے. یہ بات یہ تھی کہ یہ اس کی اپنی ہمت تھی. اب اس کی اس ہمت کو دیکھ کر ہم دونوں یا اس کے بھائی بہن, ہم سب کو بھی ہمت ہوئی, اور آج آپ کے سامنے اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل یہ بالکل.